بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو لیب کے معزز دوستو السلام علیکم۔ محفل لوگوں کی جماعت یا مجلس کو کہتے ہیں جو کسی خاص مقصد کے لیے منعقد کی گئی ہو۔ محفل میلاد سے مراد یہ ہے کہ حضور پاک کی ولادت بسعادت کے نتیجے میں محفل کا انعقاد کرنا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ شریعت کسی بھی بندے کے لیے محسوس نہیں ہے، بلکہ شریعت کا پیغام عام ہے اور تمام لوگوں پہ شریعت کا ایک ہی حکم لاگو ہوتا ہے۔ تو پھر یہاں سوال یہ بنتا ہے کہ کچھ لوگ میلاد کو ناجائز و حرام اور بدعت بتاتے ہیں، کیا انہوں نے شریعت نہیں پڑھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ شریعت کو جس نقطہ نگاہ سے پڑھتے ہیں، ان کے حساب سے عید میلاد النبی بدعت اور ناجائز ہے۔ اگر ہم بھی ان لوگوں کی نگاہ سے شریعت کو پڑھیں تو ہم بھی یہی کہیں گے کہ قرآن و حدیث میں صاف الفاظ میں عید میلاد النبی کا حکم نہیں آیا۔ لیکن پھر ہمارا بھی ایک سوال ہوگا کہ عید میلاد النبی کے لیے روکا بھی نہیں گیا قرآن میں، تو پھر لوگ عید میلاد النبی کو ناجائز اور بدعت اور حرام کس دلیل کے بنا پہ کہتے ہیں؟ شریعت میں کچھ کام ایسے ہیں جو مباح ہیں، وہ کام جو شرعاً حلال ہو نہ حرام ہو اسے مباح کہتے ہیں، مثلا لذیذ کھانے کھانا اور نفیس کپڑے پہننا وغیرہ۔ اگر ہم ہر وہ کام جس سے لوگ رائے حق کی طرف راغب ہوں کو ناجائز و حرام سمجھیں گے تو ہم تو لوگوں میں پھوٹ ڈال دیں گے، جو کہ لوگوں میں برائی کا سبب بن جائے گی، اور ہم لوگوں کو رائے حق کا پیغام دینے کے بجائے رائے باطل کی طرف دھکیل دیں گے۔ قرآن مجید میں سورۃ آل عمران آیت نمبر 104 میں ہے کہ ایک جماعت ایسی ہو جو لوگوں کو رائے حق کی طرف بلائے۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ ہم لوگوں کو رائے حق کی طرف بلائیں، نہ کہ ان میں پھوٹ ڈال دیں۔ میلاد النبی میں بھی ایسی رسومات آ جاتی ہیں جس سے لوگ رائے حق کی طرف راغب ہوتے ہیں، جیسے نعت پڑھنا، حمد پڑھنا، سیرت مصطفیٰ پر بیان اور بہت سے کام جو باعث اجر و ثواب ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خوبیوں کے ساتھ خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ ایسے کام بھی میلاد شریف میں ہوتے ہیں جیسے نفرتیں عام ہوتی ہیں، جیسے نفرتیں پھیلانے والی تقاریر وغیرہ۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ محفل میلاد کو بطور نعمت خداوندی سمجھ کر منائیں، جیسا کہ اللہ پاک والضحیٰ آیت نمبر 11 میں فرماتے ہیں کہ میری نعمت کا چرچا کرو۔ اس بندہ ناچیز نے اپنے نالج کے مطابق آپ کو ایک معلومات فراہم کی۔ اگر اس معلومات میں کوئی کریکشنز، کوئی غلطی کوتاہی ہو تو آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ اللہ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔